نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يهده الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. مصلیان کرام، اس وقت پوری دنیا میں بالخصوص سرزمین ہند میں حق و باطل کے درمیان ایک معرکہ بپا ہے. سچ اور جھوٹ کے درمیان کشمکش اور کشاکشی کا بازار گرم ہے. جھوٹ چاہتا ہے کہ وہ سچ پر غالب آ جاوے، نفاق چاہتا ہے کہ ایمان پر غالب آ جاوے، مادیت چاہتی ہے کہ روحانیت پر غلبہ پا لے. ایمان اور باطل اور حق اور باطل کے مقابلے میں یہ باطل چاہتا ہے کہ ہم ایمان کا پتہ صاف کر دیں. لیکن یہ حقیقت ہے اور تاریخ گواہ ہے، جب کبھی بھی ایمان اور حق اور باطل کے درمیان کشاکشی اور معرکہ برپا ہوا ہے، من جانب اللہ بامر الہی اور بفضل الہی حق کو فتح نصیب ہوئی اور باطل کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں مدارس اسلامیہ کو جس طرح ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے، مدارس اسلامیہ پر جو نشانے اور مدارس اسلامیہ پر جو سروے کے ذریعے سے جو سازشیں کی جا رہی ہیں وہ ہر کس و ناکس پر آیا ہے. سرزمین آسام میں 3 مدارس پر بلڈوزر چلا دیا گیا. سرزمین یو پی میں جو مدارس اسلامیہ بالخصوص وہ مدارس جو سرکار کی طرف سے تعاون حاصل نہیں کرتے، ان مدارس کے خلاف جو جال بچھایا جا رہا ہے اس سے ہر ایک واقف ہے. سروے کے ذریعے سے وہاں کی تعلیم پر ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے، وہاں کی تعلیم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیا پڑھایا جا رہا ہے، کون سا مواد نصاب تعلیم میں ہے، کون سی کتابیں نصاب تعلیم میں ہیں، ان تمام کتابوں کا جائزہ لینا سرکار نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. اس کا صاف واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ مدارس اسلامیہ کو بند کر دیا جائے، مدارس اسلامیہ پر تالے لگا دیے جائیں. لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور اے طالبان علوم نبوت، آج کے اس پیغام میں، آج کی اس تقریر میں ایک پیغام میں آپ کے حوالے کروں گا اور 2 پیغام یہ امت مسلمہ کے حوالے. جب مدارس اسلامیہ پر یلغار کی برسات ہو رہی ہے، مسلسل چوطرفہ حملے ہو رہے ہیں، ایسے موقع پر حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے پاجا سراغی زندگی میں جو آپ کے پرسوز اور آپ کے خطابات کا مجموعہ ہے، آپ نے فرمایا اس موقع پر اگر مدارس اسلامیہ اور یہاں کے ذمہ داران رحم کی بھیک مانگے تو رحم کبھی ان پر رحم نہیں کیا جائے گا. اگر مدارس اسلامیہ کی ذمہ داران حکومت سے یہ کہیں کہ فلاں حکومت کے موقع پر ہمیں بحال کیا گیا، فلاں حکومت میں ہمیں باقی رکھا گیا،
اے حکومت ہند آپ بھی ہمیں باقی رکھو، تو کبھی اس کی سنوائی نہیں کی جائے گی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جو میٹنگیں ہوئی، اتر پردیش کے بڑے بڑے علماء کرام کا اجتماع ہوا، وہاں پر یہی آپس میں جو منشور طے ہوا کہ حکومت ہند کے درمیان مدارس اسلامیہ کی قربانیوں کو پیش کیا جائے گا، اور آزادی کے موقع پر مدارس اسلامیہ نے جو کارہائے نمایاں خدمات انجام دیے، ان تمام چیزوں کو پیش کیا جائے گا، اور حکومت سے مطالبہ کیا جائے گا کہ یہ سروے کا سلسلہ ختم کر دیا جائے۔ حکومت نے ان چیزوں کو رد کر دیا، ان چیزوں کو تسلیم نہیں کیا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسے موقع پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی بقا کو تسلیم کروانی پڑے گی، ہمیں اپنی نافعیت کو ثابت کرنی پڑے گی، اور ہمیں دنیا میں یہ بات ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہوئے ثابت کرنے پڑے گی کہ مدارس اسلامیہ اس ملک کے بلکہ پوری دنیا کے ملت اسلامیہ ہو یا غیر ملت ہو، ہر ایک کے لیے ایک روح ہے۔ اگر مدارس اسلامیہ پر آنچ آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کے جسم سے ان کی روح نکال دی جائے۔ جس دن مدارس اسلامیہ پر تالے پڑ جائیں گے، صحیح معنوں میں انسانوں کی جسم سے روح نکل جائے گی، انسان بے لاش زندہ انسان رہے گا، لیکن وہ انسان لاش کی شکل میں زندگی گزارے گا۔ مدارس اسلام کو، مدارس انسان کو محبت سکھاتے ہیں، مدارس انسان کو عدل سکھاتے ہیں، مدارس انسان کو بھائی چارگی سکھاتے ہیں، مدارس انسان کو غمخواری کا پاٹھ پڑھاتے ہیں، مدارس انسان کو باپ بیٹوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ رشتہ سکھاتے ہیں، مدارس انسان کو استاد اور شاگرد کے درمیان جو احترام کا، جو توقیر کا رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ سکھاتے ہیں۔ مدارس انسان کو یہ سکھاتے ہیں کہ تمہیں دنیا میں کس طرح سے زندہ رہا جائے، کس طرح سے تم زندگی گزارو، یہ مدارس اسلامیہ کی ہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، یہ تصور کر لیا گیا کہ مدارس اسلامیہ میں دہشت گردی کا پاٹھ پڑھایا جاتا ہے، مدارس اسلامیہ میں ملک کے خلاف جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں وہ پروپیگنڈے کے پاٹھ پڑھائے جاتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مدارس اسلامیہ کا سروے کیا جا رہا ہے۔ لہذا اے نوجوانوں، اے مدارس اسلامیہ زیر تعلیم طالبان علوم نبوت، ایسے موقع پر آپ کو اپنی نافعیت کو ثابت کرنی پڑے گی، قلم کی طاقت کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے۔ آپ کو یہ کس نے بتا دیا کہ مدارس کے طلبہ مضر ہوا کرتے ہیں اور مدارس کے طلبہ کسی کام کے نہیں ہوا کرتے ہیں؟ یہ غلط سوچ ہے، یہ ایک زہر ہے جو آپ کے ذہن و دماغ میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس کے شکار وہ لوگ بھی ہیں اور اس کے مجرم وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو گردانتے ہیں، لیکن مدارس اسلامیہ سے مکمل توجہ پھیرتے ہوئے اپنے طلبہ کو، اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو مدارس اسلامیہ سے نکال کر مدارس عصریہ میں داخل کر رہے ہیں، اور ان بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالا جا رہا ہے کہ مدارس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ جب یہی بچے بڑے ہوتے ہیں، پھر یہی شیطان، یہی دیوس، یہی ابلیس اور یہی مغربی تہذیب کے دلدادے ہوتے ہیں، اور جب مدارس اسلامیہ کے خلاف آوازیں بلند کی جاتی ہیں، ایسے موقع پر وہ زید، وہ بکر جو اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو ایک مسلمان گردانتا ہے، لیکن مدارس اسلامیہ کے خلاف اپنے آوازوں کو بلند کرنا فخر محسوس کرتا ہے۔ آپ کو یہ کس نے بتا دیا کہ عربی زبان نے اپنی نافعیت کو ختم کر دی؟ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے یہ تصور قائم کر رکھا ہے کہ جن کے پاس انگریزی کی صلاحیت ہے، جن کے پاس انگریزی کی طاقت ہے، جن کی زبان میں انگریزی کی سراست ہے، وہی دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ غلط تصور ہے۔ اگر آج طب یونانی پر سوال پیدا ہوتا ہے تو طب یونانی پر سوال ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہومیوپیتھک کا وجود ہوا، ڈاکٹری کا وجود ہوا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جدید میڈیکلز اور جدید میڈیسن وجود میں آ گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھے طب یونانی کے اچھے ڈاکٹروں کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ اگر آج بھی طب یونانی نے اچھے ڈاکٹروں کو جنم دیا تو آج بھی جھک مار کر یہ سرجن آئیں گے، یہ MBBS ان کے سامنے آئیں گے۔ اے مدارس اسلامیہ کے نونہالوں،
اگر آج آپ کے پاس صلاحیت ہوگی تو آج آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی حکومت سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو اپنی نافعیت ثابت کرنی پڑے گی۔ آپ کے پاس کیا نہیں، انگریزی زبان آپ کے پاس، عربی زبان آپ کے پاس، اردو زبان آپ کے پاس، فارسی آپ کے پاس، ہندی آپ کے پاس، 5 زبانوں کے آپ ماہر ہو سکتے ہو، اور یہ حکومت آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائے گی اور کہے گی کہ آپ کے بغیر ہمارا ملک نہیں چل سکتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نہ عربی آتی ہے، ہمیں نہ انگریزی آتی ہے، ہمیں نہ اردو آتی ہے، ہمیں نہ پرشین آتی ہے، ہمیں نہ ہندی آتی ہے، تو ہم ہاتھ جوڑنے پر اور بھیک مانگنے پر مجبور تو ہوں گے ہی۔ لہذا سب سے پہلے آج جو آپ سے ہمارا خطاب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی نافعیت کو ثابت کرنی پڑے گی اور آپ کو اپنے اندر اختصاص پیدا کرنا پڑے گا۔ حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر آپ کے اندر اختصاص ہوتا ہے تو آپ کسی بھی کوہ میں چھپ جاؤ، آپ کسی بھی خانقاہ میں چھپ جاؤ، آپ کسی بھی غار میں پناہ لے لو، لوگ چراغ لے کر آپ کو تلاش کریں گے، آپ ہیرا بن جاؤ، یہاں کی حکومت بلکہ پوری دنیا آپ پر عشش کی نگاہوں سے آپ کو دیکھنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اور دوسری ذمہ داری اس امت مسلمہ کے عوام سے ہے، وہ یہ ہے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جگہ جگہ، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ مکاتب کے جال بچھائے جائیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے ہمارے گاؤں میں اگر ایک مکتب ہے، اس مکتب میں بھی اگر استاذ کی تنخواہ دیکھی جاتی ہے 5,000، 6,000، 8,000، زیادہ سے زیادہ 8,000، کیا وہ استاذ آپ کے نونہالوں کو اچھی تعلیم دیں گے؟ یہ تو لعنت ہے ایسی قوم پر، افسوس ہے ایسی امت پر جنہوں نے اپنے بچوں کو اگر اسکول بھیجا، کالجز بھیجے، کوچنگ سینٹر بھیجے، 3-3 ہزار روپے پر سبجیکٹ خرچ کیے، لیکن جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، احادیث نبویہ کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کے پاٹ پڑھائے جاتے ہیں، 200 روپے نکالنے پر ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ اور آپ کو شکوہ ہوتا ہے کہ مدارس پر تالے لگائے جا رہے ہیں، مساجد کو بند کر دیے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں نہ بند کیے جائیں؟ اگر ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، مکتب میں پڑھتے ہیں، مکتب کے اساتذہ سے پوچھو، وہ رات بھر روتے ہیں، دن بھر روتے ہیں۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں، ان کی بیویاں بھی روتی ہیں، ان کے بچے بھی روتے ہیں۔ لہذا آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے، وہ بچے جو مدارس اسلامیہ کا قصد کرتے ہیں، اگر وہ ابتدائی تعلیم مدرسے مکتب میں تعلیم حاصل کریں، اگر وہاں پر پوری توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ اور پوری دل لگی کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ مکتب میں پڑھا رہے اساتذہ آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ وہ بچے جب مدرسے کا رخ کریں گے تو مدرسے میں وہ ہیرے جواہرات کی شکل میں چمکیں گے۔ لیکن ان کی بیسک کمزور ہے، 15 سال ہو گئے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ مخارج درست ہے، نہ انہیں تجوید آتی ہے، اور آج ہمیں شکوہ ہے کہ ہم مظلوم ہیں، مقہور ہیں، یقیناً مقہور ہوں گے، یقیناً مظلوم ہوں گے، جبکہ ہماری بیسک کمزور ہے، اور بیسک کمزور کروانے میں یہ امت مسلمہ کا زبردست کردار رہا ہے۔ لہذا مکاتب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جتنے طلبہ ہیں، ہر ایک کے بھائی اگر چھوٹے ہیں، اپنے والدین کو اس بات پر تلقین کریں، اپنے والدین کو اس بات پر زور دیں، ابا جان اگر آپ ہمارے اس بھائی کو جو اسکول جاتے ہیں 500 روپے دے رہے ہیں، افسوس کی بات تو اس وقت ہوتی ہے جبکہ 2 بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی کا رخ مکتب کی طرف ہوتا ہے، ایک بھائی کا رخ اسکول کی طرف ہوتا ہے۔ جو اسکول کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کے کپڑے اچھے، اس کا لباس اچھا، اس کی ڈریس اچھی ہوتی ہے، اس کی جیب میں 10 روپے بھی رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن وہیں دوسرا بچہ جو مکتب جا رہا ہوتا ہے، نہ اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، نہ اس کی نظافت پر، نہ اس کی طہارت پر توجہ کی جاتی ہے، تو کیا اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بھائی میرا اسکول میں پڑھتا ہے وہی اصل تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہم تو فالتو کی اس دنیا میں آ گئے ہیں۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت جبکہ پورے ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کو خاص طور سے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے، مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ پیام انسانیت،
کو قائم کرے، اسٹیج قائم کرے جہاں سے پیام انسانیت کا پیغام عام کرے، بھائی چارگی کے پیغام کو عام کرے۔ ہم ہر ایک کے بھائی ہیں، یہ پیغام اور اس اسٹیج پر ہر ایک کو دعوت دیں، ہر ایک مدعو ہوں، صرف عالم نہ آئے، وہاں پر ہندو مذہب کے بھی پنڈت آئے، وہاں پر بدھسٹ کے پنڈت آئے، بدھسٹ کے جو رہنما ہیں وہ بھی آئیں، جو بڑے بڑے دھرم کے پیشوا ہیں ان کو دعوت دی جائے، اور اس طریقے سے متحد ہو کر پیام انسانیت کو اگر عام کیا جائے گا تو انشاءاللہ جو ہمارے خلاف سازشوں کے جال بچھائے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ تانے بانے جلد ختم ہو جائیں گے، اور ہمارا یہ مدارس اسلامیہ جو شروع سے لے کر اب تک بقائے نور بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ قیامت تک بقائے نور بن کر کے پورے امت مسلمہ کو، پوری دنیا کو روشنی سے منور کرتے رہیں گے۔ اور ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا مدارس اسلامیہ جس دن ختم ہو گئے تو مساجد ختم ہو جائیں گی، مدارس اور مکاتب اور بلکہ دنیا میں جتنے بھی ادارے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ مدارس سے ہی وہ نونہال تیار ہوتے ہیں جو آپ کے دینی مراکز کے لگام کو، دینی مراکز کی ذمہ داریوں کو تھامتے ہیں۔ اور جس دن مدارس اسلامیہ ختم ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ندا لگانے والے لوگ ختم ہو جائیں گے، اس دن قیامت بھی آ جائے گی۔ لہذا ہمیں اس بات کو باور کرانا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے مدارس اسلامیہ کی طلبہ آپ کو اپنے اندر نافعیت کو ثابت کرنے کے لیے صلاحیت پیدا کرو، قلم میں طاقت پیدا کرو، زبان میں طاقت پیدا کرو، قرآن و حدیث سے اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ جو کچھ پڑھتے ہو کم وقت میں یہ سوچ لو کہ ہم معاندین اسلام، مخالفین اسلام، دیوسین اسلام، ان تمام لوگوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اساتذہ کرام کی بھی آتی ہے اور زیر تعلیم تمام طلبہ کی آتی ہے۔ لہذا آج اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ ہم اس مشن کی طرف گامزن ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت